کے گناہ یہ دھل جاتے ہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکرائے تھے، تو میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان کہا، کیوں تبسم بلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو دیکھا اپنے صحابہ کرام حضور کی ہر ادا کو، ہر سنت کو کیسے اپناتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ دھونے کا ہمیں نسخہ مل گیا کہ اپنے جسم کے گناہ ختم کرنے ہیں تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے وضو۔ وضو سے گناہ جڑتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ، جب منہ میں کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے اندر کے گناہ، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو ناک کے گناہ، کانوں کا مسح کرنے تو کانوں کے گناہ، اسی طرح سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ، اسی طرح پاؤں کے گناہ، یہ سارے دھل جاتے ہیں وضو کرنے سے۔ حضرت عبد الوہاب شرانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی جامع مسجد میں وضو کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان بھی وضو کر رہا ہے۔ آپ نے جب اس کے وضو کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے تو آپ نے اسے فرمایا، بیٹا والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ پھر ایک اور شخص کو دیکھا وضو کر رہا ہے، جب اس کے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو آپ نے اس سے فرمایا، اے میرے بھائی زنا سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس کے جو وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اب جب ان کو دیکھا فرمایا، بیٹا شراب نوشی سے، گانے بازوں سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو باقاعدہ وہ گناہ نظر آ جاتے تھے۔ یہ تو حدیث پاک ہے نا کہ گناہ جڑتے ہیں، تو وہ جڑتے ہوئے گناہ امام اعظم کو ایسا اللہ نے کشف دیا تھا کہ وہ گناہ ان کو نظر آتے تھے۔ پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ مجھ سے یہ کشف واپس لے لے، کیونکہ میرے اوپر سارے مسلمانوں کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ زانی ہے، یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ فلاں گناہ کرتا ہے، تو مجھ پہ مسلمانوں کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا عیب مجھ پر ظاہر ہو جائے۔ آج کل ہمیں پتہ چلے کہ کسی کا عیب معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو ہو سکتا ہے کئی چلے کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ بس ایسا چلا کاٹیں گے ہمیں پتہ لگ جائے فلاں بندے کے اندر کی باتیں، ویک پوائنٹ نظر آ جائیں کہ فلاں بندے کے اندر کیا کیا گناہ ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ ہم لوگ اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھیں کہ ان کو یہ کشف حاصل تھا، آپ نے وہ کشف چھن جانے کی دعا کی، اللہ مجھ سے چھین لے، یہ کشف نہیں چاہیے مجھے، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب نظر نہ آئے، تو ان سے یہ کشف واپس لے لیا گیا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کے وضو کیا، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے بغیر بسم اللہ کی وضو کیا، اس کا صرف اتنا ہی جسم گناہوں سے پاک ہوگا جتنے پہ پانی بہائیں گے۔ اب عقل مند تو وہی ہے نا کہ جو چاہے گا کہ میرا پورا بدن گناہوں سے پاک ہو جائے، کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کئی لوگ بھول جاتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، یا واش روم کے اندر وہ پڑھ نہیں سکتے تو کہتے ہیں اب یہاں تو منع ہے پڑھنا، تو یوں بسم اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر پورے جسم کے جو گناہ دھلنے ہیں اس سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، اگر مجبوری ہے واش روم کے اندر ہی وضو کرنا ہے، باہر جگہ نہیں بنی ہوئی، تو پھر باہر نکل آئیں، استنجا کر کے باہر آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھیں، پھر اندر چلے جائیں، وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ الگ سے ایک وضو خانہ ہونا چاہیے جہاں بندہ یہ سارا کچھ پڑھ سکے، ہر عضو دھوتے ہوئے، یا قادر ہو پڑھے تو انشاءاللہ اغوا نہیں ہوگا، نہ جنات اغوا کر سکیں گے، نہ کوئی انسان اغوا کر سکے گا، ہر عضو دھوتے ہوئے یا قادر ہو، یا قادر یہ پڑھتے رہے۔ تو بسم اللہ کہہ کے وضو کرنے کا فائدہ پتہ چلا کہ پورا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک تو روزہ ہو اور اوپر سے روزے کی حالت میں بندہ عبادت کر رہا ہو، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو کرنا کیا؟ صرف باوضو سونا ہے۔ گرمیوں میں تو ویسے ہی آسان ہے، سردیوں میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جی وضو کریں گے ٹھنڈک لگ جائے گی، لیکن ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن گرمیوں میں کوئی عذر نہیں ہے، حالانکہ وضو کریں گے پتہ ہے تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ذرا اور اچھی نیند آئے گی، اس کے باوجود بھی شیطان وضو نہیں کرنے دیتا۔ کتنی سستی ہوتی ہے، چھوڑو جی ایسے ہی وضو کریں، استنجا کیا یا بغیر وضو کر کے سو گئے، حالانکہ وضو کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے، بس 1-2-3 منٹ لگیں گے، وضو کر لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ پوری رات سوتے رہیں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر اسی حالت میں روح روانہ ہو گئی تو انشاءاللہ شہادت کا رتبہ ملے گا، روح آسانی سے قبض ہوگی انشاءاللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا
اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، یعنی اگر ہر وقت باوضو رہ سکتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی وضو کی حالت میں موت روح قبض کرتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، یعنی روح آسانی سے قبض ہوتی ہے، اور اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھی دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بغیر لڑائی کیے، بغیر جنگ کیے، بغیر کچھ کیے، انگلی بھی بغیر کٹوائے، ہوتا ہے نا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لے کر، تو وہ بھی نہیں کرنا، انگلی بھی نہیں کٹوانی، ایسے ہی شہیدوں میں نام آ جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت، کرنا ہے کہ صرف وضو کرنا ہے۔ اب وضو کرنے میں کون سی تکلیف ہے؟ نہ خون نکلا، نہ انگلی کٹوائی، نہ شہید ہوئے، نہ تلوار کھائی، نہ گولی کھائی، کچھ بھی نہیں، اور ثواب مل گیا شہادت جیسا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی بندہ جب تک باوضو رہتا ہے نا تو وہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، اور یہ باوضو رہنا ہمیشہ یہ اسلام کی سنت ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ اب جس کے ساتھ ملائکہ رہنا پسند کریں، ملائکہ خوش ہوں جس کی صحبت میں رہنے سے، کتنے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، یعنی جب تک بندہ باوضو رہتا ہے اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا رہتا ہے۔ اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، زبان بند بھی رہے نا تو باقی ہڈیاں سارے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، کیونکہ باوضو ہے بندہ، اس کی جماعت کیسے فوت ہوگی؟ جب باوضو حالت میں بندہ سو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی سوتے ہوئے بھی وہ بندہ حفاظت میں رہتا ہے، اس کی سیکیورٹی کا انتظام اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ سکرات موت اس پر آسان ہو جاتی ہے جو باوضو رہتا ہے۔ اگر روح نکلتی ہے تو حالانکہ بڑی سخت ہوتی ہے روح کا نکلنا، شدید تکلیف ہے، لیکن باوضو حالت میں روح آسانی سے نکلتی ہے۔ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں وضو کرنے کے، اور جب وضو کرنا مشکل ہو، خاص کر سردی میں مشکل ہوتا ہے، یا تھکاوٹ ہے، سارا دن کام کر کے تھک کے ہیں، دل کرتا ہے بس بستر پہ جائیں سو جائیں، تو اس ٹائم سستی ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسی حالت میں سردی ہے یا تھکن ہے یا نزلہ زکام ہے یا درد سر ہے یا بیماری ہے، دل نہیں کر رہا، یا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وضو کرنے سے، استنجا خانے تک جانے سے بھی سستی ہو رہی ہے، تو جب بندہ ایسی حالت میں کہ جب مشکل ہو وضو کرنا، دشوار ہوتا ہے، پھر بھی وضو کرتا ہے، بحکم حدیث اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کوشش کریں، آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہر وقت باوضو رہنے کی، اور خاص کر باوضو سونے کی انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔